جو مرد ہمیشہ طاقتور رہتا ہے وہ عورت کی ان تین چیزوں کو چومتا ہے۔ پہلی، دوسری، تیسری۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی دلچسپ معلومات آپ کو ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کی وہ کون سی تین چیزیں چومنے اور چوسنے سے مرد کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، عورت کے جسم کی سب سے نازک اور حساس ترین جگہ عورت کی شرمگاہ ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے مرد اپنی جسمانی شہوت کو پورا کر سکتا ہے، اور اسی طرح مرد کے جسم میں مرد کا نفس اس کا سب سے حساس حصہ ہوتا ہے، جس سے مرد اس عورت کی شہوت کو بآسانی سے مکمل کر سکتا ہے جو اس کے ساتھ بستر پر موجود ہوتی ہے۔ اور ہم بستری کے دوران اگر مرد عورت کی ان تین چیزوں کو چوم لے اور چوس لے تو مرد کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، عورت کے جسم کے کچھ حصے جن کو چھونے سے وہ جنسی طور پر مشتعل ہو جاتی ہے۔ جنسی لحاظ سے مرد اور عورت کے جسم کے کچھ حصے جن کو چھونے سے وہ جنسی طور پر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ بیوی کے جسم کی ایسی کون سی جگہ ہے جہاں ہاتھ لگانے سے بیوی کی خواہشات ابھریں گی اور مرد کے اندر طاقت بھی آئے گی؟ ناظرین، ہم بستری کے دوران مرد عورت کے جسم کے ان تین چیزوں کو چوم لے اور چوس لے تو وہ ہمیشہ طاقتور رہتا ہے۔ نمبر 1، عورت کے پستان۔ مرد اگر بیوی کے پستان چوسے گا، اس سے بوس و کنار کرے گا، اسے سخت کرے گا، تو ایسی عورت میں بیوی کے جذبات بہت جلد ابھریں گے۔ ہم بستری کے جذبات بہت جلد ابھریں گے اور پھر وہ ہم بستری کے لیے تیار ہو جائے گی۔ بیوی کے پستان کو سخت کرنا جائز ہے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لینا اور چوسنا جائز ہے، البتہ اگر دودھ آنے کا گمان ہو تو پھر ایسا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ پستان سے دودھ نکلنے پر مرد کے حلق میں جانے کا اندیشہ ہے اور بیوی کا دودھ پینا حرام ہے۔ اگر عورت زیادہ دودھ والی ہو اور خوف ہو کہ پستان چوسنے سے دودھ اس کے حلق میں چلا جائے گا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس نے ایسا کیا اور دودھ منہ میں چلا گیا تو اس پر لازم ہے کہ اس کو نہ پیے۔ اگر پی لیا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ اس کا پینا حرام ہے، البتہ اس سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر ایسا نہیں ہے، یعنی یا تو دودھ کم ہے جس کا حلق میں جانے کا خوف نہیں، یا دودھ ہے ہی نہیں، تو پھر پستان چوسنے کا حرج نہیں۔ عورت کے پستان چوسنے سے عورت جنسی و جسمانی طور پر بہت کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت کے پستان اس کے جسم کا حساس ترین حصہ ہوتا ہے۔ عورت کے پستان کو چھونے سے عورت ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ عورت کے پستانوں کو ہاتھ میں پکڑ کر دبانا عورت کو بہت پسند ہوتا ہے اور عورت اس سے بہت گرم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بیوی کی دوسری خاص جگہ بہت نازک ہوتی ہے اور وہ بیوی کی شرمگاہ ہے۔ شرمگاہ میں کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جسے چھونے یا دبانے سے عورت کے اندر زیادہ شہوت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ ہم بستری کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ عورت کے انٹرنلی حصے میں اس کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر بذر ہوتا ہے۔ بذر ایک مٹر کے دانے کے جیسا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا۔ اگر اس کی لمبائی کے بارے میں بات کروں تو وہ جتنا نظر آتا ہے اس سے 100% گنا اندر ہوتا ہے، یعنی کہ اندر کی جانب ہوتا ہے۔ بذر مرد کے نفس کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اندر کی طرف ہوتا ہے، اور اس سے جڑی بہت سی نروز ہوتی ہے جو عورت کی پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوتی ہے۔
یعنی یہ جتنی حساس اور مزہ دینے والی نروز ہیں وہ پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوتی ہے، جس سے عورتیں مزہ حاصل کرتی ہیں۔ 20% مزہ عورت کو پوری شرمگاہ میں بزر ہونے سے ملتا ہے، کیونکہ اس میں شہوت بھری ہوتی ہے، اور 80% صرف اور صرف اس بزر یعنی اس دانے سے عورت میں شہوت آتی ہے۔ جب عورت گرم ہوتی ہے، ہم بستری کے لیے تیار ہوتی ہے، خون کا بہاؤ اسٹیمولیٹ کرتا ہے، پھر جو کہ 3 انچ جگہ میں بالکل ڈھیلی حالت میں ہوتی ہے وہ 7 سے 8 انچ تک پھیل جاتی ہے اور یوٹرس کو دھکیل کر پیچھے لے جاتی ہے۔ اس میں زیادہ جگہ بن جاتی ہے، جس سے وہ 7 سے 8 انچ تک نفس برداشت کر پاتی ہے۔ عام طور پر شرمگاہ کی رگیں اور پورا نروس سسٹم بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے، لیکن جب عورت گرم ہو جاتی ہے تو اس کی شرمگاہ میں بھرپور تناؤ آ جاتا ہے، جس سے نفس جب رگڑ کھاتا ہے تو عورت بے پناہ مزہ محسوس کرتی ہے۔ عورت کی شرمگاہ کا سوراخ بھی تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے مرد جھٹکا مارتا ہے تو اس کے نفس کا اوپر والا حصہ بار بار عورت کے بزر سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح عورت کی شرمگاہ تناؤ میں آتی جاتی ہے، اور تناؤ بے حد ہونے پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ پانی چھوڑ دیتی ہے، جس کو عام زبان میں فارغ ہونا کہتے ہیں۔ ویسے ہی فارغ ہونا لفظ مردوں کے لیے ہی مناسب ہے، کیونکہ جب مرد اپنی منی خارج کر دیتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس میں کچھ دیر کے لیے پرفارم کرنے کی سکت نہیں رہتی، اور نفس تناؤ چھوڑ دیتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ جبکہ عورت فارغ نہیں ہوتی، وہ پلیجر تک پہنچتی ہے، پھر آرگنیزم ایک بار نہیں کئی بار ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ حد سے زیادہ مزہ لیتی ہے تو اس سے پانی کا فوارہ شرمگاہ سے پریشر کے ساتھ نکلتا ہے، اور عورت مزے کے نشے میں پاگل ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب تک عورت گرم نہیں ہو جاتی اس کی شرمگاہ میں تناؤ نہیں ہوگا اور وہ بالکل مزہ نہیں لے گی، اور اس کی شرمگاہ میں جو پانی ہوتا ہے جس سے نفس بآسانی پرفارم کر پاتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس طرح صحبت مشکل، بدمزہ اور تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ عورت کا بزر ہی ہے جو ملکہ کا رول ادا کرتی ہے۔ عورت کا مزہ صرف اور صرف بزر کے پھیلائے ہوئے جال سے ہی ملتا ہے۔ جب تک بزر نہیں ہوگی عورت کا جسم ہم بستری کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ناظرین، بزر یہ جنسی لحاظ سے عورت کے جسم کا حساس ترین حصہ ہے، لیکن کچھ عورتوں میں فرج وجائنا بزر سے زیادہ حساس ہو سکتی ہے۔ یہ عورت کی فرج میں جہاں اوپر والے ہونٹ ملتے ہیں اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے۔ اسے چھونے سے عورت کا جنسی ہیجان بہت بڑھ جاتا ہے۔ کچھ عورتیں اسے چھو کر ہی جنسی تسکین حاصل کرتی ہیں۔ مباشرت کے دوران مرد بیوی کے بزر کو پیار سے چھو کر اس کے لطف اور سرور میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اس کے چھونے سے عورت کا جنسی ہیجان اس کی انتہا پر ہوتا ہے۔ اس سے مرد اپنی بیوی کا دل بھی جیت سکتا ہے۔ عورت اسی مرد کو پسند کرتی ہے جو اسے جنسی لحاظ سے مطمئن کر سکے۔ جب بزر کو مسلسل پیار بھرے انداز سے چھوتے رہنے کے بعد عورت لذت کی انتہا کو چھو لیتی ہے تو بزر اکڑ جاتا ہے۔ تاہم جب عورت تسکین حاصل کر لیتی ہے تو پھر بزر ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ تب بزر کو نہیں چھونا چاہیے، ورنہ اس سے بیوی کو تکلیف پہنچے گی۔ نمبر 3، عورت کی گردن چومنا۔ جو مرد عورت کی گردن چومتا ہے وہ کبھی موٹاپے کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ مرد اپنی زبان سے عورت کی گردن کو چومتا ہے، جو کہ مرد کے جسم کی چربی پگھلا دیتا ہے، اور مرد کبھی بھی موٹا نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔
تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں.